تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس طرح سے کوئی بھی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ کون ہوگی جو تم جیسے کنوارے باپ سے شادی کرے، جس کے 2 جڑواں بچے ہوں؟ میری تو یہی شرط ہے، جسے منظور ہو اور جسے میں اسی حال میں قبول ہوں مجھے بتا دینا۔ میں اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے دوست حامد مرتضیٰ سے کہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے ہو جامی، اس طرح سے رشتے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی لڑکی ایڈوانس میں 2 بچوں کی ماں بننا پسند نہیں کرتی۔ میں کئی جگہ بات کر چکا ہوں لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے چڑ کے اس سے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ دوں؟ ارے میں نے یہ کب کہا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم انہیں ان کی نانی کے پاس چھوڑ دو۔ ہرگز بھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، میں انہیں ان کی نانی کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، اور خاص طور پر مجھے ان بچوں کی خالہ سے سخت نفرت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دونوں بھتیجے اپنی خالہ سے پرورش پائیں۔ یہ سن کے حامد نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ میں نے تم جیسا احمق شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر ان کی خالہ انہیں سنبھالنا چاہتی ہے تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ دیکھو، یا تو تم اپنا بزنس مینج کر سکتے ہو یا ان 2 بچوں کو۔ یہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں ایک ماں کی ضرورت ہے، ایک عورت کی ضرورت ہے۔ تم نہیں سنبھال پاؤ گے، بہت جلد تھک جاؤ گے، اور کیا حرج ہے کہ تم ان دونوں بچوں کو ان کی خالہ کو دے دو۔ حامد نے پھر وہی بات کی جسے میں سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکی نہایت بدتمیز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دونوں بھتیجے اس کے پاس پرورش پائیں۔ میں کسی قیمت پر اپنے بھتیجے اسے نہیں دوں گا، میں نے حتمی انداز سے کہا۔ حامد کہنے لگا، وہ بھی اتنا ہی حق رکھتی ہے، کیونکہ یہ اولاد صرف تمہارے بھائی کی نہیں ہے، اس کی بہن کی بھی ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ تمہیں طوبہ سے ملنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے۔ وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے۔ ایسے کرو کہ پھر لڑکی چھوڑو، تم کسی متعلقہ یا پھر کسی بیوہ عورت کا رشتہ دکھا دو، میں شادی کر لوں گا۔ شرط بس وہی ہے کہ وہ میرے دونوں بچوں کو سنبھالے اور انہیں سگے بچوں کی طرح پیار کرے گی۔ میں نے کرسی کھسکا کے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں، جتنی جلدی ہو سکے مجھے رشتہ چاہیے، مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر شادی کرنی ہے۔ یہ کہہ کے میں گھر واپس آ گیا۔ اس طوبہ کی بچی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ہوتی کون ہے مجھ پہ کیس کرنے والی؟ اس لڑکی نے مجھے عدالت کے ذریعے گارڈین اینڈ کسٹڈی پٹیشن کا نوٹس بھیجا تھا۔ وہ میرے بھائی کی اولاد مجھ سے اپنی ضد کی وجہ سے چھیننا چاہتی تھی۔ میں بھی سوچ چکا تھا کہ میں کبھی اپنے بھتیجے اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کیس مضبوط تھا، بچے شیر خوار تھے، صرف چند ماہ کے تھے، اس لیے ایک مرد ہوتے ہوئے میں انہیں سنبھال نہیں سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور گھر میں ایسی کوئی عورت نہیں تھی، اور وہ اور اس کی ماں میرے بھتیجے مجھ سے ہتھیانا چاہتی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی ایسا کیوں چاہتی ہیں، میرے بھائی کی جائیداد پہ حق جمانا چاہتی ہیں، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ مجھے جلد از جلد شادی کرنی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ تبھی میرے پاس ایک اور نوٹس آیا۔ مجھے طوبہ کے ساتھ بات کرنے کا آرڈر دیا گیا کہ اگر مفاہمت سے بات طے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اپنے دونوں بھتیجے ان کی خالہ کے حوالے کرنے پڑیں گے۔ بات صرف جائیداد کی نہیں تھی، مجھے واقعی اپنے دونوں بھتیجوں سے بے تحاشا محبت تھی، حالانکہ میں اپنی بھابھی سے سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ میرے بھائی کی لو میرج ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی پہ جان نچھاور کرتا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ گھر جہاں میں رہتا تھا یہ میرے والد نے میرے بھائی کے نام کر دیا تھا۔ کیونکہ ہم دونوں بھائیوں میں بہت اتفاق تھا، اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ گھر کس کے نام ہے، یہاں تک کہ بابا نے فیکٹری بھی جس پلاٹ پہ بنائی تھی وہ پلاٹ بھی بھائی کے نام تھا۔ اس طرح سے سب کچھ ہی میرے بھائی کے نام تھا، اور میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کبھی بھی انہوں نے فرق نہیں سمجھا تھا اور نہ میں نے فرق سمجھا تھا۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب میرے بھائی نے لو میرج کی اور نورین کو بیوی بنا کے لے آئے، حالانکہ میں نے بھائی کو بہت منع کیا کہ یہ لڑکی آپ کی دولت کے پیچھے یہاں آئی ہے، لیکن بھائی کو کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔
کہتے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے۔ شادی کو چند دن ہوئے تھے تبھی نورین نے پورے گھر پہ قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ ہر چیز اس کی مرضی سے ہونے لگی۔ میں چونکہ لاڈلا تھا اور اکلوتا بھائی تھا، ہمارے والدین بھی حیات نہیں تھے، اس لیے مجھے ہر وقت حکم چلانے کی عادت تھی، کیونکہ بھائی میری ہر بات مانتے تھے۔ مجھے ماں باپ کا پیار اپنے اس بھائی سے ہی ملا تھا، لیکن جب نورین بھابھی آئیں تو بھائی کے تیور بدلنے شروع ہو گئے۔ جب میں ملازم سے کہہ کے اپنی مرضی کا کھانا بنواتا اور رات کو جب آفس سے واپس آ کے ٹیبل دیکھتا تو کھانا مختلف سا پڑا ہوتا۔ جب میں چلا کے ملازم سے پوچھتا کہ یہ کیوں بنایا ہے، تم جانتے ہو کہ میں بھنڈی نہیں کھاتا، تو وہ نظر چرا کے کہتا کہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ ارسلان صاحب کو بھنڈی بہت پسند ہے اور وہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں صبح کیا کہہ کے گیا تھا؟ جب میں بھابھی سے پوچھنے لگا تو کہنے لگی تم کیوں نہیں کھاتے سبزیاں، کھایا کرو، اچھی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ میری ماں بننے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ویسے بھی بہت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی نے میرے بھائی کو گھن چکر بنا کے رکھ دیا تھا۔ مجھ سے بھی فری ہونے کی کوشش کرتی تھی، کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں تم پیار محبت سے رہا کرو۔ آتے ہی اس نے پورے گھر کا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا اور مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ میں ہمیشہ کھنچا کھنچا سا رہتا تھا۔ ابھی شادی کو 15 دن گزرے تھے کہ اس کی ماں اور چھوٹی بہن بھی آ گئیں۔ اس کی چھوٹی بہن مجھے ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی تھی۔ نام تو اس کا توبہ تھا، لیکن حرکتیں اس کی توبہ توبہ تھیں۔ ہمارے گھر میں آلتی پالتی مار کے یوں بیٹھتی تھی جیسے اس کے باپ کا گھر ہے۔ میں آفس سے گھر آیا تو گھر کا پورا نقشہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ پاپ کارن کھا رہی تھی، لاؤنج کی ساری لائٹیں بند تھیں اور بڑی سی LED پہ ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ میں اندر آیا تو دیکھا کشن زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ محترمہ صوفے پر بیٹھی نہیں لیٹی ہوئی تھی، خود کہیں دوپٹہ کہیں، اور بڑے انہماک سے ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے لائٹ جلائی تو ایک دل خراش چیخ اس نے ماری، جیسے LED سے بھوت نکل کے اس کے پاس آ گیا ہو۔ لائٹ جلنے پہ بے ساختہ اس نے چیخ ماری اور پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ میں تو لاؤنج کا حشر دیکھ کے تب کے رہ گیا۔ زمین پہ کشن گرے ہوئے تھے، ساتھ میں چپس اور بسکٹ کے خالی ریپر پھینکے ہوئے تھے، جیسے گھر نہ ہو کباڑ خانہ ہو۔ میں خاصا نفیس طبیعت کا مالک تھا، مجھے ہر چیز سلیقے طریقے سے اچھی لگتی تھی، اور وہ لڑکی بالکل الٹ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی جامی بھائی یہ کیا طریقہ ہے، آپ نے تو ساری مووی کا مزہ کرکرا کر دیا۔ یہ کہہ کے اس نے صوفے پہ پڑا بڑا سا دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں ڈالا، پھر ہاتھ میں پاپ کارن پکڑ کے میری طرف کرنے لگی۔ مجھے شدت سے اس پہ غصہ آیا۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور؟ ارے اگر کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے تو جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، یہ کیا حال کیا ہے تم نے لاؤنج کا؟ میں نے لاؤنج کا حلیہ دیکھ کے کہا۔ کہنے لگی تو کیا ہو گیا، اب انسان جب فلم دیکھتا ہے تو ساتھ میں کچھ کھاتا بھی تو ہے۔ میں اٹھا لوں گی، اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے، آپ تو آتے ہی شروع ہو گئے، آپ کو مہمانوں کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ ارے مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کے آنے پہ یہ منہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے کہا تم میرے لیے زحمت زیادہ ہو۔ تبھی نورین بھابھی بھی اپنے کمرے سے آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا جامی، کیوں میری بہن پہ چلا رہے ہو؟ وہ اپنی بہن کے ساتھ لگ گئی تو کہنے لگی دیکھے نا آپ بھی، جامی بھائی مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے کچرا پھیلا دیا۔ میں نے کہا آپ کی بہن کو ذرا بھی تمیز ہے کہ بیٹھا کیسے جاتا ہے؟ میں نے کشن اٹھا کے صوفے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ نورین کہنے لگی ارے بچی ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ بچی ہے؟ 5 فٹ 6 انچ کی بچی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ میری بات پہ کہنے لگی آپ بھی دیکھ رہی ہیں، آپ میرے لمبے قد کو نظر لگا رہے ہیں۔ مجھے اس کی بچکانہ حرکتیں زہر لگتی تھیں۔ نورین بھابھی اسے سمجھانے کے بجائے الٹا مجھے ہی کہنے لگتی تھی ارے بچی ہی تو ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم جاؤ فریش ہو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جتنے دن وہ یہاں رہی میرا پارا ہائی رہا، کیونکہ مجھے ہر چیز بکھری ہوئی نظر آتی تھی۔ بس یہ ایک شکر تھا کہ اس افلاطون لڑکی کی پہنچ میرے کمرے تک نہیں تھی، کیونکہ میں اس معاملے میں بہت سخت مزاج تھا۔ میں نے بھابھی سے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ گھسے۔
اس لیے میرا کمرہ بند ہی رہتا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ میرے کمرے کا بھی تہس نہس کر دیتی۔ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب میرے بھائی ارسلان نے بھی اس لڑکی کی وجہ سے مجھے ڈانٹا، حالانکہ میرے بھائی نے آج تک کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، لیکن اس میسنی چالاک اور شاطر لڑکی کی وجہ سے مجھے اپنے بھائی سے ڈانٹ پڑی، کیونکہ محترمہ نے آئس کریم کھانی تھی اور رات کے 1 بجے مجھ سے کہنے لگی، جامی بھائی چلے نا میرے ساتھ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئس کریم کھانی ہے، سب میرے بھائی کے پیسے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھر پہ کھایا کرو آئس کریم۔ یہ بات سن کے اس چالاک لڑکی نے بھی بھی کر کے رونا شروع کر دیا۔ بھائی اور بھابھی کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ ارسلان بھائی کہنے لگے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی، دیکھیں نا ارسلان بھائی، میں نے جامی بھائی سے کہا کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے تو کہتے ہیں تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میں تو آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، اور آپ ہی نے تو یہی کہا تھا کہ یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں، لیکن یہ تو مجھے تانا دے رہے ہیں کہ یہ میرا گھر نہیں ہے اور میں آپ کے پیسوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، آپ ابھی مجھے میرے گھر چھڑوا کے آئیں۔ یہ سن کے ارسلان بھائی نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے بچی کے ساتھ، اور تم کیا جتاتے رہتے ہو کہ تمہارا گھر ہے؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی یہ بات نہیں جتائی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میری نورین سے شادی ہوئی ہے تم کئی بار اسے بھی سنا چکے ہو کہ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے اندر اتنا ہی تیرا میرا آ گیا ہے تو میں آج ہی سب کچھ تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے نہ یہ گھر اور نہ بابا کی فیکٹری، تم دونوں چیزیں اپنے پاس رکھ لو۔ میں تمہاری طرح بے حس نہیں ہوں کہ ہر وقت اسی چیز کو جتاتا رہوں۔ ارسلان بھائی کی بات سن کے میں نے کہا، نہیں بھائی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، گھر اور فیکٹری آپ کے پاس ہو یا میرے پاس ایک ہی بات ہے۔ ارسلان بھائی کہنے لگے، تو پھر تم نے کیوں اس کو ڈانٹا ہے؟ میں نے کہا، اصل میں مجھے صبح آفس جانا تھا، میں سونے لگا تھا، میں نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ ارسلان بھائی کہنے لگے، کوئی بات نہیں، تم لے جاؤ اسے آئس کریم کھلا کے لے آؤ، وہ کون سا روز روز آتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا، یہاں سے جائے گی تو دوبارہ آئے گی نا۔ اس کی بہن کی شادی کو ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے تھے اور اسے آئے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، اچھا چلو میرے ساتھ۔ فوراً سے اپنے آنسو صاف کر کے چپل پیروں میں پہن کے مجھ سے پہلے باہر نکلی۔ میں نے چوکیدار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے یوں بیٹھی جیسے اسی کی گاڑی ہو۔ مجھے بھائی کا لحاظ نہ ہوتا تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ لگاتا۔ خیر، اس بھوکی ندیدی کو میں نے آئس کریم کھلائی، اگلے روز اسے اس کی ماں کے گھر بھی چھوڑا، لیکن ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ نورین بھابی امید سے ہو گئی۔ میں اس لیے خوش تھا کہ چلو اچھی بات ہے، میرا کوئی بھتیجا بھتیجی آئے گی تو میرا بھی دل لگ جائے گا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نورین بھابی بیڈ ریسٹ کریں گی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن بھائی تو نورین بھابی کو یوں ہی رکھتے تھے جیسے وہ ان کے ہاتھ کا چھالا ہوں۔ اور یہ محترمہ پھر ہمارے گھر پہ آ ٹپکی، بقول اس کے اپنی بہن کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن خیال کیا رکھنا تھا، ایک تو اسے ہر وقت بھوک بہت لگی رہتی تھی۔ صبح اٹھ کے جب میں کچن میں پانی پینے جاتا تو کچن کی حالت دیکھ کے میرا جی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا سر پھاڑ دوں۔ پتہ نہیں رات کو اٹھ اٹھ کے کیا کھاتی تھی۔ شیلف پہ پلیٹیں اور پتیلیاں بکھری ہوتی تھیں، میگی نوڈلز کے خالی ریپر زمین پہ گرے ہوتے تھے، کبھی پیزا کے خالی ڈبے شیلف پہ پڑے ہوتے تھے۔ میرے بھائی کے اور میرے مال کو مفت کا سمجھ کے کھاتی تھی۔ بہن کو کیا سنبھالنا تھا، گھر کا کباڑ خانہ بنا دیا تھا۔ کچن دیکھ کے میرا جی چاہتا تھا کہ کچن کو ہی مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دوں۔ کوئی بھی لڑکی اتنی بے ترتیب کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکی کو 2 مہینے برداشت کیا، اور پھر بھائی سے کہا کہ آپ کہاں اپنی سالی کو زحمت دے رہے ہیں، اسے اس کے گھر پہ رہنے دیں، وہ ویسے ہی بچی ہے، وہ کہاں نورین بھابی کو سنبھال سکتی ہے، ایک سیانی ملازمہ رکھ لیں۔ شکر ہے کہ بھائی کے دماغ میں یہ بات آ گئی اور باقی کا عرصہ بڑے سکون سے گزرا۔ میری خوشی کی انتہا اس وقت نہیں رہی جب 2 ننھے منھے بھتیجے میری گود میں آئے۔ میں بہت خوش تھا،
دونوں کو میں بہت پیار کرتا تھا، لیکن بھابھی کے دونوں بیٹے آپریشن سے ہوئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی نااہل بہن ان کا زیادہ خیال رکھ سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی شکل دیکھ کے میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ پہلی بار جب میں نے آفس سے آتے ہی اپنے بھتیجے کو آڑے ٹیڑھے طریقے سے اس لڑکی کی گود میں دیکھا تو میرا تو فشار خون بڑھ گیا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، پاگل ہو کیا؟ اتنے چھوٹے بچے کو ایسے کون پکڑتا ہے؟ بچے کی گردن ڈھلک رہی تھی، وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ میں نے اس کی گود سے ہادی کو پکڑ لیا۔ میرے بھتیجوں میں میری جان بستی تھی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں نے ٹھیک سے تو پکڑا تھا اسے، آپ ہی نے پکڑایا تھا، آپ جان بوجھ کے مجھے ڈانٹنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر سے اس کا رونا اسٹارٹ ہو گیا۔ نورین بھابھی نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگی تم کیوں میری بہن کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ اس نے کس طرح سے ہادی کو پکڑ رکھا تھا؟ نورین بھابھی کہنے لگی مجھے پتا ہے، میں نے ہی پکڑایا تھا۔ ارسلان بھائی نے بھی مجھے ہی ڈانٹا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ یہ لڑکی میری دشمن ہے۔ ابھی میرے بھتیجے 2 مہینے کے ہی ہوئے تھے جب بھائی اور بھابھی شاپنگ پہ جانے لگے اور دونوں بھتیجوں کو میرے پاس چھوڑ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جائیں گے تو صحیح، لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پہ ہی دونوں زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا جوان بھائی اس طرح سے بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اس بار طوبہ کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اس کی والدہ بھی۔ اس کی والدہ تو دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، میری جوان بچی دنیا سے چلی گئی، میرا بیٹے جیسا داماد چلا گیا۔ بہرحال 3 دن وہ لوگ میرے گھر پہ رہے۔ پھر اس کی والدہ کہنے لگیں کہ تم کہاں ان بچوں کو سنبھال سکتے ہو، انہیں ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تبھی میرا طوبہ سے پہلا جھگڑا ہوا اور خاصا خطرناک ہوا۔ کہنے لگی آپ کیوں رکھنے لگے؟ آپ کیسے سنبھال سکتے ہیں انہیں؟ میں نے کہا میں تم سے زیادہ اچھا سنبھالنا جانتا ہوں، تم تو میرے بچوں کا پتہ نہیں کیا حال کر دو گی۔ اپنے آپ کو تو تم سنبھال نہیں سکتی اور نہ تمہاری بوڑھی ماں سنبھال سکتی ہے۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، تاکہ میرے بھانجوں کی جائیداد کو ہتھیا سکیں، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کی بات سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ اس وقت تو میں نے لڑ جھگڑ کے اسے دھکے دے کے نکال دیا کہ چلو نکلو یہاں سے، لیکن جب میں نے یہی بات وکیل سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی کی زندگی میں آپ اپنے حصے کی جائیداد لے لیتے۔ اب بقول آپ کے کہ گھر اور فیکٹری آپ کے بھائی کے نام ہے، آپ کے والد کے نام نہیں ہے، تو ان دونوں چیزوں پہ آپ کے بھتیجوں کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ہاں آپ گارڈین کے طور پہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہی گارڈین ان کا کوئی اور بن جائے تو شاید آپ کی یہاں سے بھی چھٹی ہو جائے۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو کے رہ گئے۔ جسے میں بڑی معصوم اور بے وقوف لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو بڑی تیز ترار نکلی۔ وہ ماں بیٹی شاید یہ سب کچھ ہتھیانا چاہتی تھی۔ ابھی میں ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا، اور پھر 2 بچوں کی ذمہ داری۔ 8 دن ہو گئے تھے میں اپنی فیکٹری کو وقت نہیں دے پایا کیونکہ دونوں ہی بچے چھوٹے تھے۔ انہیں فیڈر دینا، انہیں پیمپر پہنانا، انہیں سنبھالنا میرے لیے تو ایک کڑی آزمائش بن گیا تھا۔ اوپر سے اس لڑکی نے مجھ پہ کیس کر دیا۔ اب مصیبت یہ کہ کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ مجبوراً مجھے وکیل کے سامنے بیٹھنا پڑا۔ ان دنوں طوبہ کی والدہ خاصی بیمار تھی، اس لیے وہ نہیں آئی تھی۔ طوبہ کہنے لگی کہ چونکہ دونوں بچے چھوٹے ہیں اور میں ان کی تربیت کر سکتی ہوں، میری بہن کی اولاد ہے، اور یہ ایک مرد ہوتے ہوئے بچوں کی پرورش اچھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ شادی کرتے بھی ہیں تو میں ان کی چچی کے حوالے اپنے بھانجے نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میں نے کہا میں کسی بھی صورت اپنے بھائی کی اولاد اس لاؤبالی لڑکی کے حوالے نہیں کر سکتا جو اپنا آپ بھی سنبھالنا نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگی میں 20 سال کی ہوں اور میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ بچوں کو سنبھال نہ سکوں۔ یہ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں تاکہ معصوم بچوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال سکیں۔
میں نے کہا یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے دونوں بھتیجوں کو اس لیے لینا چاہتی ہے تاکہ یہ میرے بھائی کی جائیداد پہ اپنا حق رکھ سکے اور مجھے گھر سے نکال سکے۔ وکیل نے ہم دونوں کی باتیں سنی، لیکن جو مشورہ وکیل نے دیا میں مر کے بھی وہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ دونوں آپس میں شادی کر لیں تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ دونوں بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ الگ الگ ان کی پرورش کا بیڑا اٹھائیں۔ طوبا کہنے لگی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، یہ شخص انتہائی بدتمیز ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے؟ اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکتی، میرے بھتیجوں کو بھی بگاڑ کے رکھ دے گی، میں ایسی نان سیریس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وکیل کہنے لگا دیکھیں اس طرح تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ کل کو جنید صاحب آپ کی بھی بیوی آئے گی اور وہ آپ کے بھتیجوں کے ساتھ برا سلوک بھی کر سکتی ہے، اور دوسری طرف طوبا بی بی آج نہیں تو کل آپ کی بھی شادی ہو جائے گی، آپ کا بھی شوہر ہے، اور آپ کے بھتیجوں کو وہ کیوں برداشت کرے گا پھر؟ ہاں اگر آپ لوگ بچوں کو بہترین مستقبل دینا چاہتے ہیں اور آپ دونوں کو بچوں سے واقعی محبت ہے تو پھر ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ بچوں کی زندگی ٹھیک گزر سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ان پہ چاچی آئے گی اور نہ ہی کوئی خالو، آپ دونوں ہی بچوں کے سگے ہیں۔ کم از کم بچوں کے معاملے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی۔ باقی آپ کا آپس کا جو مسئلہ ہے وہ آپ خود حل کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر دوسری صورت میں بچے بکھر کے رہ جائیں گے، ایک مہینہ خالہ کے پاس، ایک مہینہ چچا کے پاس، اور ایسے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ آپ دونوں سوچ سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، لیکن دیکھ لیں بچے بہت چھوٹے ہیں، اور جنید صاحب آپ یا تو بچے سنبھال سکتے ہیں یا پھر اپنے بھائی کا کاروبار، اور بنا کاروبار کے آپ اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ میری بات پہ آپ دونوں غور کر لیں تو بہتر ہے۔ میں نے بڑے غصے سے طوبا کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی مجھے غصے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی واپس اپنے گھر آ چکے تھے، لیکن میں واقعی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگر میں کسی اور عورت سے شادی کرتا یا کسی لڑکی سے تو اول تو وہ میرے دونوں بھتیجوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور دوسری طرف اگر تیار ہو بھی جاتی تو خالہ ہونے کے ناطے اس کا کیس سٹرونگ ہو سکتا تھا۔ اگر میں اسے اپنی بیوی بنا لوں تو کم از کم وہ مجھے گھر سے تو نہیں نکال سکتی، اور وہ میری ڈانٹ ڈپٹ سننے پہ بھی مجبور ہوگی۔ یہ کوئی خاص برا مشورہ نہیں تھا، اس کو تو میں سیدھا کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ طریقہ بالکل درست ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور سے شادی کرتی اور بچے اس کے پاس ہوتے تو اس کا شوہر بھی اس جائیداد پہ عیش کرتا، اور اس کا شوہر اگر میں بن جاتا تو وہ مجھے بہرحال کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، 2 تھپڑ اس کے منہ پہ لگا دوں گا، سیدھی ہو جائے گی۔ مجھے لگا یہ ٹھیک ہے۔ اگلے روز میں نے وکیل سے جا کے کہا کہ مجھے آپ کا مشورہ قبول ہے، میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اب اسے راضی کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 25,000 وکیل کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں پوری کوشش کروں گا۔ میں نے کہا کوشش نہیں کرنی، آپ نے نکاح کروانا ہے۔ گھر آ کے میں یہ سوچنے لگا کہ یہ نادر سوچ میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ کیا چیز ہے وہ؟ ڈانٹ ڈپٹ دوں گا تو رو دھو کے ایک کونے میں بیٹھ جائے گی۔ مجھے لگا میرا تو جیسے مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسری طرف طوبا ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، کہتی تھی کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، لیکن خدا کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، رات کے 3 بجے اسی کا فون مجھے آیا، جامی بھائی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا کے لیے گھر آ جائے۔ ایک طرف اس نے وکیل کو اچھی خاصی سنائی تھی کہ میں مر جاؤں گی لیکن جامی بھائی سے شادی نہیں کروں گی، اور دوسری طرف مجھے بلا رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ خیر میں بچے ملازمہ کے حوالے کر کے بھاگا دوڑا پہنچا، اس کی والدہ کو ہاسپٹل لے کے گیا۔ اس کی والدہ کی حالت واقعی ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر بھی پر امید نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ طوبا کی وجہ سے خاصی پریشان بھی تھی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ میں نے کہا میں نے تو انکار نہیں کیا، انکار تو آپ کی بیٹی کر رہی ہے۔
ماں کے سامنے شاید وہ اس وقت کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ آنٹی کی حالت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ ہمارا نکاح ہاسپٹل میں ہی ہوا، آنٹی کے سامنے، اور اسی رات ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ بہت رو رہی تھی، بچوں کی طرح بلک بلک کے، لیکن میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کے تسلی نہیں دی تھی۔ بہت میسنی قسم کی لڑکی تھی، مجھے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ اس کی والدہ کی تدفین کرنے کے بعد میں نے اس کے گھر کو تالا لگایا اور اسے لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ وہ سیدھا بچوں کے کمرے میں گئی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ وہ میری دلی خواہش ہرگز نہیں تھی، بس ایک مجبوری کا رشتہ تھا۔ 4-5 دن تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس کا لحاظ کرتا رہا۔ زیادہ تر وقت وہ بچوں کے ساتھ کمرے میں گزارتی تھی۔ جب میں آفس سے واپس آتا تو دونوں بچوں کو میں اپنے پاس رکھتا تھا، لیکن 8 دن گزرنے کے بعد جب میں آفس سے گھر آیا تب وہ کمرے میں تھی، میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے پکارا، توبہ باہر آؤ۔ اسے لگا شاید میں ہادی اور فادی کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں کو گود میں اٹھائے باہر آ گئی اور انہیں صوفے پہ لٹا دیا۔ میں وہیں بیٹھا تھا، کہنے لگی جب انہیں نیند آئے گی تو مجھے آواز دے دیجیے گا، پھر میں اپنے کمرے میں لے جاؤں گی۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرا لہجہ کافی سخت تھا۔ اب وہ صوفے کے ایک کونے پہ بیٹھ گئی۔ جی کہیے، بڑی شرافت سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے کیا احسان کیا ہے تم پہ؟ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تم سے شادی میری مجبوری تھی۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے اور زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کل سے ملازمہ ہٹا رہا ہوں کیونکہ میرا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ میں ملازمہ برداشت کر سکوں۔ گھر کے سارے کام تم کرو گی، اور مجھے گھر گندا نہیں چاہیے۔ میرے بھتیجے ہمیشہ مجھے صاف ستھرے کپڑوں میں چاہیے، اور کھانا بھی تم بناؤ گی۔ بہت شوق تھا تمہیں بچوں کی پرورش کرنے کا، اور وہ تم کرو گی، لیکن ویسے جیسے میں چاہتا ہوں۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، نہ میں صفائی کروں گی اور نہ میں کھانا بناؤں گی، اور مجھے آتا بھی نہیں ہے۔ اس نے بھی تڑخ کے جواب دیا۔ میں نے کہا مجھے اس لہجے میں بات سننے کی عادت نہیں ہے، آئندہ زبان سوچ سمجھ کے چلانا، ورنہ مجھے ہاتھ اٹھانے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ یہ سن کے میں نے اس کے چہرے پہ خوف کے رنگ دیکھے۔ فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، بیٹھو۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ڈر رہی ہے، اور میں اسے ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ وہ فوراً سے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز میں ملازمہ ہٹا چکا تھا۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ میں کوئی ملازم افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کر سکتا تھا، لیکن میں بس اسے مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ شام کو جب میں گھر آیا تو گھر پورا بکھرا پڑا تھا، بچے رو رہے تھے، اور وہ کچن میں پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ مجھے گھر دیکھ کے کوفت سی ہوئی۔ میں کچن میں آیا تو وہ دونوں بچوں کا فیڈر بنا رہی تھی اور ساتھ میں پتیلی میں پتہ نہیں کیا پک رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ دونوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں فیڈر بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا گھر کا حشر نشر کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور باہر چلی گئی۔ دونوں بچوں کو گود میں بھر کے فیڈر پلانے لگی، بڑی مشکل سے پلا رہی تھی۔ دونوں بچے فیڈر پی کے سو چکے تھے۔ بڑے آرام سے اس نے دونوں کو ایک ایک کر کے ان کی کاٹ میں لٹایا اور جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ چمچ ہلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بس اتنا کیا کہ لاؤنج میں بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ دیا۔ میں نے کہا کھانا کب بنے گا؟ بھوک بہت لگ رہی ہے، پورا دن تم کرتی کیا ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد چکن کا سالن اور روٹی میرے سامنے رکھ دی۔ جب میں نے روٹی اٹھائی تو آڑی ٹیڑھی روٹی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اسے روٹی کہتے ہیں؟ کہنے لگی کھانی ہے تو کھائیں ورنہ۔ اس نے یہیں تک کہا تھا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج کے بعد میرے سامنے زبان مت چلانا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خیر، کھانا میں نے وہی کھایا تھا جو اس نے پکایا تھا۔ وہ نہ زیادہ بدمزہ تھا اور نہ بہت زیادہ لذیذ تھا، بس گزارے لائق تھا۔ جب میں کچن میں گیا تو سنک برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔
میں باہر آیا، سیدھا اس کے کمرے میں گیا. وہ منہ پہ تکیہ دیے رو رہی تھی. جب میں نے بڑی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا کے بٹھایا، میں نے کہا چلو جا کے کچن کا حلیہ درست کرو. میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے، گھر کو صاف کیسے رکھا جاتا ہے. میں اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے کے آیا اور باورچی خانے میں لا کے کھڑا کر دیا. چلو دھو سارے برتن میرے سامنے. کہنے لگی آپ انسان نہیں، آپ جانور ہیں، آپ کو ذرا سا بھی کسی کا احساس نہیں ہے. میں نے کہا لگتا ہے ایک تھپڑ کافی نہیں تھا تمہارے لیے، کہو تو دوسرا بھی مار دیتا ہوں. وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی، پھر برتن دھونے لگی. پورا کچن میں نے اپنی نگرانی میں صاف کروایا. جیسے ہی وہ باہر آئی میں نے کہا چلو جھاڑو پکڑو اور پورا گھر صاف کرو. بدتمیز لڑکی، ذرا بھی تمیز نہیں ہے. کہنے لگی پورا دن آپ کو بچے سنبھالنے پڑے نا تو پتا چلے، آپ نے کیوں ملازمہ چھڑوائی ہے. میں نے کہا پھر تم زبان چلا رہی ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بہت ماروں گا تمہیں. میری اس بات پہ وہ چپ ہو گئی. روتے روتے اس نے پورے گھر کی صفائی کی. گھر کو صاف ستھرا دیکھ کے مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا. میں نے کہا اب تم آرام کر سکتی ہو. میں اب بات بات پہ اس پہ ہاتھ اٹھانے لگا اور وہ مجھ سے خوف کھانے لگی. اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کے پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بڑی تسکین ملتی تھی. اب وہ میرے آگے زبان نہیں چلاتی تھی. ایک چپ تھی جو اسے لگ چکی تھی. ذرا سا بھی کام میں دیر ہو جاتی تو میں اس پہ چلانے لگتا. تمہیں پتہ ہے مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، ابھی تک تم نے میرے کپڑے پریس نہیں کیے، جلدی سے میرے کپڑے پریس کر کے لے کے آؤ، مجھے ناشتہ بنا کے دو. عجیب پاگل لڑکی سے پالا پڑ گیا میرا. اچھا ہوتا کہ میں تمہاری ماں کی بات ہی نہ سنتا. میری زندگی عذاب بن کے رہ گئی ہے. میں جو چاہتا اسے کہتا اور وہ آگے سے چپ رہتی. انہی دنوں میری دوستی کومل سے ہو گئی. ایک پارٹی میں میری اس سے ملاقات ہوئی. بہت خوبصورت لڑکی تھی، ماڈرن بھی تھی. بہرحال بہت جلد ہم دونوں میں بے تکلفی ہونے لگی. رات کو میں اکثر فون پہ کومل سے بات کرنے لگا. ایک بار کہنے لگی کہ میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں. تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے مجبوراً اپنے بھائی کی سالی سے شادی کی ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس میرے بھتیجوں کو سنبھالتی ہے. سمجھ لو کہ گھر کی ملازمہ سے بڑھ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سن کے کومل نے چند دن تو مجھ سے بات ہی نہیں کی اور وہ چند دن میرے لیے بڑی مشکل سے کٹے. میری بے چینی عروج پہ تھی. میں اسے کئی کالز کر چکا تھا اور جب وہ فون نہیں اٹھاتی تھی تو میرا چڑچڑا پن بڑھنے لگتا تھا اور میں سارا غصہ توبہ پہ نکالنے لگا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کومل سے دوری کی وجہ توبہ ہے. 8 دن بعد کومل نے میرا فون اٹھایا. کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے. مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تم سے محبت ہی نہ کرتی. تمہاری بیوی کبھی بھی مجھے برداشت نہیں کرے گی. میں نے کہا اس کی اتنی جرت ہے ہی نہیں کہ تمہیں کچھ کہہ جائے. میں کومل کو اپنے گھر لے کے آ گیا. توبہ پہلے تو اسے دیکھ کے ٹھٹکی لیکن پھر گہری سانس لے کے چپ چاپ کمرے میں چلی گئی. میرا گھر دیکھ کے کومل کی آنکھیں پھیلی تھیں. کہنے لگی تم کب تک اس لڑکی سے جان چھڑوا لو گے؟ میں اسے برداشت نہیں کر سکتی. میں نے کہا میرے بھتیجے بہت چھوٹے ہیں اور میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا. کہنے لگی پھر ایک کام کرو، گھر کا اوپر کا پورشن بنوا لو، میں وہاں رہوں گی اور یہ لڑکی تمہارے بھتیجوں کو نیچے سنبھال لیا کرے گی. مجھے کومل کا مشورہ کافی معقول لگا. میں نے کہا کہ مجھے 1 سال چاہیے، 1 سال کے اندر اندر میں اوپر کا پورشن بنوا لوں گا. کہنے لگی ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی. کومل کو میں خود گھر چھوڑ کے آیا. جب میں واپس آیا تو توبہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی. مجھے دیکھ کے کہنے لگی آپ کیا دوسری شادی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دوسری؟ اسے تم دوسری شادی کہتی ہو؟ یہ میری پہلی ہی شادی ہے. تمہیں تو صرف میں نے اس بات کی سزا دی ہے کہ تمہیں بہت شوق تھا اپنے بھانجے سنبھالنے کا، تو سنبھالو. تمہارے پلان کو میں نے ناکام کیا ہے. تم جو یہ سوچ کے بیٹھی تھی نا کہ میرے بھتیجوں کو اپنے پاس رکھ کے تم ہر چیز پہ قبضہ کر لو گی، تو تمہارا منہ بند کروانے کے لیے میں نے تم سے بس کاغذی نکاح کیا تھا. نہ تم کل میرے دل میں تھی اور نہ آج ہو. میری بات سن کے کہنے لگی آپ غلط سوچ رہے ہیں. میں نے صرف یہ چاہا تھا کہ میرے بھانجوں پہ
کوئی ایسی عورت نہ آئے جو ظلم اور زیادتی کرے، اور جس لڑکی کو آپ نے پسند کیا ہے وہ ایسی ہی ہے۔ لیکن خیر، آپ کی اپنی مرضی ہے، ایسے کریں آپ، مجھے طلاق دے دیں۔ اس کی بات پہ میرے ہوش اڑے تھے۔ میں بڑے غصے سے اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ جس طرح سے میں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا وہ گھبرا کے چند قدم پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی جب آپ یہاں دوسری عورت کو لا رہے ہیں تو وہ آپ کے بھتیجے بھی سنبھالے گی، مجھے بھی جینے کا حق ہے، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ میں نے کہا آج تو یہ لفظ تم نے منہ سے نکالا ہے، آئندہ مت نکالنا۔ اور وہ یہاں پہ بچے سنبھالنے نہیں آ رہی، یہ تم ہی سنبھالو گی اور ساری زندگی سنبھالو گی۔ اور اگر تم نے میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ کہنے لگی تو مار ڈالو، ایک ہی بار مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتے؟ تمہیں اگر اپنے بھتیجوں سے پیار نہیں تھا، انہیں سنبھالنا نہیں چاہتے تھے تو میرے حوالے کر دیتے، میں انہیں سنبھال بھی لیتی اور شادی بھی ایک ایسے شخص سے کرتی جو انہیں باپ کی محبت دے سکتا۔ تم چاہ کے بھی انہیں باپ کی محبت نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا تم نے پھر زبان چلائی ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں مار دوں گا۔ ان دنوں میرے سر پہ کومل کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ میں اوپر کا پورشن بنوا رہا تھا، 1 سال کا عرصہ بھی گزر گیا، اوپر کا پورشن بھی تیار ہو چکا تھا۔ کومل کہنے لگی کہ میں نے 1 سال اپنے اچھے سے اچھے آنے والے رشتوں کو انکار کیا ہے، بس اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ انتظار تو مجھ سے بھی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا رشتہ مانگنے جاؤں۔ جب میں اس کا رشتہ مانگنے گیا تو اس کے باپ کی شرط نے مجھے حیران کر دیا۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ تم اپنا گھر میری بیٹی کے نام لگواؤ، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کیونکہ گھر میرے بڑے بھائی کے نام تھا اور ان کے بعد میرے بھتیجے اس کے حقدار تھے، میں نہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو اس کے باپ نے انکار کر دیا۔ میں نے کومل سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جب میرے بھتیجے بڑے ہوں گے تو میں ان سے یہ گھر واپس لے لوں گا، پھر میں تمہارے نام کر دوں گا، ابھی تو وہ بہت چھوٹے ہیں۔ وہ کہنے لگی تب تمہارے بھتیجے تمہیں دھکا دے کے نکال دیں گے، اور میں تم جیسے شخص سے کیوں شادی کروں جو کنگلا ہے، جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو تمہارا گھر دیکھ کے تم سے پیار کیا تھا، جب گھر نہیں تو پھر تم بھی نہیں۔ کومل کی بات سے میرا دل بہت دکھا تھا۔ میں ٹوٹے ہوئے دل سے گھر واپس آیا، لیکن آتے ہی جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، کیونکہ حامد میرے گھر پہ موجود تھا، لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا اور طوبہ سے کہہ رہا تھا تمہاری اپنی زندگی ہے، تم کیوں اس شخص کے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہو؟ میں تمہیں بہت اچھی زندگی دے سکتا ہوں، محبت، عزت اور اولاد بھی۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں خود غرض نہیں ہو سکتی۔ حامد کہنے لگا جب ان کے سگے چچا کو ان کی پرواہ نہیں ہے، وہ دوسری شادی کر رہا ہے اور اس نے تمہیں آج تک دیا ہی کیا ہے؟ نہ پیار، نہ محبت، نہ عزت، تمہیں مارتا بھی ہے۔ طوبہ کہنے لگی جیسا بھی ہے، میرا شوہر ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور آئندہ اگر آپ دوبارہ جنید کی غیر موجودگی میں یہاں آئے تو میں اسے بتا دوں گی۔ حامد یہ سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا وہ تم ہی پہ شک کرے گا، تمہیں ہی مارے گا۔ طوبہ کہنے لگی تو ٹھیک ہے، مار ڈالے، پر میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتی، وہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم میں چلا گیا جو کہ لاؤنج اندر آنے سے پہلے دائیں جانب تھا۔ لائٹ بند تھی، اندھیرے میں چھپنا میرے لیے آسان تھا۔ حامد کہنے لگا تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، میں پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ بے وقوف لڑکی، وہ اپنی زندگی کی ہر خوشی حاصل کر رہا ہے اور تم یہاں پہ اپنی بہن کے بچے پال کے اپنی جوانی گنوا رہی ہو۔ وہ کبھی تمہیں نہیں اپنائے گا، اپنے بارے میں سوچو، بچوں کا کیا ہے، پل جائیں گے اور کل کو یہی بچے تمہیں نہیں پوچھیں گے۔ وہ کہنے لگی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے اور آئندہ یہاں پہ مت آئیے گا ورنہ میں جنید سے کہہ دوں گی۔ حامد وہاں سے چلا گیا، لاؤنج کا دروازہ بند کر کے۔ طوبہ نے گہری سانس لی، اندر سے ہادی کے رونے کی آواز آئی، وہ چلی گئی۔
مجھے حامد پہ بہت غصہ آیا۔ اگلے روز میں اس کے پاس چلا گیا، اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تم میرے گھر میں کیا کرنے گئے تھے، اور وہ بھی میری غیر موجودگی میں؟ کہنے لگا تو بتا دیا اس نے تمہیں، میں تم سے ویسے بھی بات کرنا چاہتا تھا، دیکھو تم تو ویسے بھی کومل سے شادی کر رہے ہو، ایسے کرو تم طوبہ کو طلاق دے دو کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نام لینے کی، میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ کہنے لگا کیوں توڑ دو گے میرا منہ؟ کیا اس لڑکی کو جینے کا حق نہیں ہے؟ وہ تمہارے تھپڑ کھانے کے لیے آئی ہے؟ کبھی تم نے محبت سے بات کی ہے اس سے؟ تم کیا سمجھتے ہو محبت کی صرف تمہیں ضرورت ہے، اسے نہیں ہے؟ آج تک کون سی ضرورت پوری کی ہے تم نے اس کی؟ پچھلے 1.5 سال سے وہ انہی پرانے کپڑوں میں ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کے آئی تھی۔ تم نے ایک جوڑا بھی کبھی اسے خرید کے دیا ہے؟ کبھی اس سے پوچھا ہے کہ اس کی ضروریات زندگی کیا ہیں؟ جب تم اسے پوچھ ہی نہیں سکتے تو چھوڑ دو رشتہ، نہیں نبھا سکتے تو کیوں کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک ملازمہ کی طرح تمہارے بھتیجوں کو سنبھالے اور تمہارے تھپڑ کھائے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو جنید صاحب، پھر میرے گریبان کو پکڑنا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا گریبان مجھ سے چھڑوا لیا تھا اور میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو کے رہ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اسے دیا ہی کیا تھا۔ کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اسے کپڑوں کی ضرورت ہے یا نہیں، اس نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا۔ مجھے تو بس صرف گھر صاف چاہیے تھا، بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ملازمہ چاہیے تھی۔ اسے آسانی دینے کے بجائے میں نے اس کی زندگی کو مشکل بنا کے رکھ دیا تھا۔ آج کومل نے مجھے ٹھکرایا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر وہ نہ ٹھکراتی تو مجھے شاید احساس بھی نہ ہوتا۔ میں واپس مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا گھر پہنچا، دیکھا تو پورا گھر صاف تھا۔ دونوں بچے اب بیٹھنا سیکھ چکے تھے، اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے اور وہ کچن میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ میں کچن میں آیا، جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس نے پیوند لگایا ہوا تھا۔ اپنا آپ مجھے اس کے سامنے بہت کمتر سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ طوبہ، میرے پکارنے پہ وہ ڈر گئی، پلٹ کے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف خوف تھا۔ کہنے لگی کھانا بس تیار ہے، بس 2 منٹ میں تازی روٹی بنا دوں گی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا۔ پہلی بار میں اس کے لیے کچھ لے کر آیا تھا۔ شاپنگ بیگ سے کپڑے نکال کے دیے تو وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تمہارے لیے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس یک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا جاؤ پہن کے آؤ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں پہننا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، یہ کہہ کے کھڑی ہو گئی۔ لیکن میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ بس آخری بار معاف کر دو، آئندہ کبھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ سن کے وہ سسکیوں سے روئی۔ اب میرے دل میں ایسی کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے بس اپنا فرض نبھانا ہے۔ پیچھے ہٹیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کی محبت۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو چاہیے، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ تم جیسی بیوی مجھے مل ہی نہیں سکتی جو میری غیر موجودگی میں مجھ سے خیانت نہ کرے۔ میری بات سن کے اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، پھر ڈر گئی۔ جنید، خدا کی قسم میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔ اسے لگا شاید میں اسے ڈانٹوں گا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں جانتا ہوں تم نے اسے نہیں بلایا تھا طوبہ، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ ایسے کرو مجھے تھپڑ مار لو، اپنا بدلہ لے لو۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ کچھ وقت لگا تھا لیکن میری محبت نے اسے میری طرف مائل کر ہی دیا تھا۔ عورت کا ظرف شاید مرد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتی ہے، لیکن ایسی غلطی اگر عورت کرے تو مرد کبھی معاف نہیں کرتا۔ مجھے آج بھی اپنے ان رویوں کا بے حد افسوس ہوتا ہے جو میں نے طوبہ کے ساتھ کیا۔